حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامۃ الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم لوگ سورۃ العادیات سے گزر رہے ہیں۔ سورۃ العادیات میں ہم نے پہلے شروع کی آیتوں کو ہم نے پڑھ لیا تھا، اب اس کے بعد والی آیتوں کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جیسے اگر ہم پڑھیں اس کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لربه لکنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ۔ ان الانسان، اس میں اخفا پایا جاتا ہے، یعنی نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے اور یہاں پر ناک میں آواز کو چھپا کر ہم پڑھیں گے۔ ان الانسان، بے شک انسان، ان مانے بے شک، انڈیڈ، انسان، بے شک انسان، لِرَبِّهِ، اپنے رب کا، لِرَبِّهِ، اپنے رب کا، لکنود، ناشکرا ہے۔ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، صرف ناشکرا نہیں بلکہ بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، عَلَى ذَلِكَ، اس بات پر، ناشکری پر، لشہید، اور خود ہی گواہ بھی ہے۔ اپنے رب کا ناشکرا بھی ہے اور اپنی ناشکری پر اپنے سارے کے سارے اعمال سے وہ گواہی دے رہا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب ذرا دیکھیں ہم کہ بھائی ایک طرف حضرت انسان ہے اور ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری مخلوق ہے۔ اگر یہاں ہم انسان کو مانیں اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق مانیں، جو لگ بھگ 2 لاکھ کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق ایک طرف ہے اور انسان ایک طرف ہے، تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری کی ساری مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ نعمتیں عطا کر رکھا ہے، زیادہ فضیلت عطا کر رکھا ہے، اور ہر چیز کی سہولت اس کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ اب غور کر کے دیکھیں آپ کہ بھی ایک انسان ہے اور یہ سارے جانور ہیں، مخلوق ہیں، جو بھی ہیں، یہ جتنی نعمتیں کھاتا ہے، کیا یہ لوگ کھاتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ ابھی سورت کے شروع میں گھوڑا کا ذکر آیا، جانور کا ذکر آیا۔ اب یہ یعنی انسان، یہ گھوڑا ایک ہی چارہ کھاتا رہتا ہے زندگی بھر، زندگی بھر ایک ہی چارہ کھاتا ہے، زندگی بھر بس ایک ہی پانی پیتا ہے، زندگی بھر بس ایک ہی طرح کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ نہیں، اس کی زندگی میں پکنک نہیں، اس کی زندگی میں پارٹی نہیں، اس کی زندگی میں الگ الگ کپڑے نہیں، اس کی زندگی میں الگ الگ گھر نہیں، اس کی زندگی میں الگ الگ سہولت، کچھ نہیں، بس ایک ہی زندگی ہے، وہ گزار رہا ہے۔ لیکن انسان ہزاروں طریقے کے کپڑے پہنتا ہے، ہزاروں طریقے کھانے کھاتا ہے، ہزاروں طریقے سواری استعمال کرتا ہے، ہزاروں طریقے گھروں میں رہتا ہے۔ یعنی ایک انسان ہے، چھوٹا سا انسان ہے، لیکن یہ دنیا سے طاقتور جانور کو بھی اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ کوئی جانور دوسرے جانور کو اپنے پاس نہیں پالتا، لیکن انسان سارے جانوروں کو پالتا ہے۔ کوئی جانور ایک الگ سے سپیڈ سواری بنا کر سوار ہو کر وہ سفر نہیں کرتا، لیکن انسان سواری بنا کر سفر کرتا ہے۔ کوئی جانور الگ ٹائپ گھر بنا کر نہیں رہتا ہے، لیکن انسان لاکھوں ٹائپس کے گھر بنا کر رہتا ہے۔ کوئی بھی جانور اعلی سے اعلیٰ کپڑے نہیں پہنتا، لیکن یہ پہنتا ہے۔ یعنی دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری نعمتوں کا استعمال صرف اور صرف انسان کرتا ہے، صرف اور صرف انسان کرتا ہے، لیکن کوئی جانور ساری نعمتوں کا استعمال نہیں کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی صلاحیت دی کہ وہ تمام کے تمام جانوروں کی خدمت بھی کرتا ہے۔ یہ جانور اگر بیمار ہوتے ہیں نا، یہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے۔ یہ اپنی کمیونٹی میں، اپنی انسانوں میں یا نسل میں ڈاکٹرز پیدا کر رہا ہے، لیکن کوئی ڈاکٹر کی کمیونٹی ایسی، کوئی گھوڑے کی کمیونٹی ایسی نہیں بنی کہ چلو بھئی ہمارا ڈاکٹر ہونا چاہیے اور وہ ڈاکٹر علاج کرنا چاہیے۔ ان میں سے آج تک کوئی بھی ڈاکٹر اپنی کمیونٹی میں نہیں بنا سکا۔
ان میں کوئی بھی لائر نہیں بن سکا، ان میں کوئی انجینئر نہیں بن سکا، ان میں کوئی ڈرائیور نہیں بن سکا، ان میں کوئی کوک نہیں بنا سکا، ان میں کوئی مستری نہیں بن سکا، کوئی مخلوق میں سے یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے نہیں دیا، وہ صرف انسان کو یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، اتنی بھائی 2 لاکھ ایک طرف، ایک انسان ایک طرف، لیکن 2 لاکھ جو ہے مخلوق کو بھی کنٹرول کرنے کی صلاحیت اللہ نے اس کو عطا کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے کسی بھی مخلوق کو انسان کو کنٹرول کرنے کی طاقت نہیں دیا، حتیٰ کہ جنوں کو بھی وہ طاقت نہیں دیا کہ انسان کنٹرول کر سکیں۔ یہ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ہم کو نظر نہیں آتے، وہ ہم کو دیکھتے رہتے ہیں، وہ ہم کو جو ہے محسوس کرتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ طاقت نہیں دیا کہ انسانوں کو کنٹرول کر سکیں۔ یہ نہ دیکھی جانے والے مخلوق کو بھی کنٹرول کر سکتا ہے۔ ان الانسان لربہ، بھائی اتنے سب کچھ نعمت دیا ہے، پھر ناشکری کیوں کرتا ہے؟ اچھا ناشکری کے دلیل خود دیتا ہے، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ بھائی یہ اتنی بڑی دنیا کی ہر نعمت اللہ نے اس کو دیا ہے، لیکن پھر بھی یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا اس کے لیے دشوار ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے، اس کے لیے صدقہ کرنا دشوار ہے، اس کے لیے حج کرنا دشوار ہے، اس کے لیے یا حقوق ادا کرنا مشکل ہے۔ یعنی جو اللہ نے یعنی بندے پر حکم نازل کیا ہے، یہ تمام کی چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، حالانکہ اللہ کیا کہتا ہے، بھائی یہ تو تم کو دیا، اب تم کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو کیا کیا دیا کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو، لیکن اس سے اور بھی ہم تم کو دے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر ہم تم کو دے سکتے ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے، شکر گزاری کا مطلب کیا ہے؟ یہ جتنی بھی نعمتیں تم کو دیا ہے نا، ان نعمتوں کو اطاعت میں استعمال کرنا ہی شکر گزاری ہے۔ اللہ نے بینک بیلنس دیا، اس بینک بیلنس کو اللہ کی اطاعت کاموں میں استعمال کر رہا ہوں، یہ شکر ہے۔ میں نیکی کے کاموں میں استعمال کر رہا ہوں، یہ شکر ہے۔ میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، یہ شکر گزاری ہے۔ میں گناہوں سے ہٹ کر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، یہ شکر گزاری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا شکر گزاری ہے، گناہوں سے دور رہنا شکر گزاری ہے۔ یہ بس اس سے اللہ جو ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور دیں گا، بھائی اور دے گا تو اتنے سب کچھ دیا اور بھی دے گا، ہاں اتنا دیا نا، اس کے باوجود بھی وہ سمندر میں سے بس ایک قطرہ ہم کو دیا ہے، جو اللہ نے اب تک عطا کر رکھا ہے، یعنی ایسی نعمتیں جو انسان کی عقل میں بھی نہیں آ سکتی، جو دیا نا وہ سب ایک ڈراپ ہے، ایک سمندر کا قطرہ ہے جو ہم کو دیا ہے۔ اگر شکر گزاری کرو گے نا، اس سے اور بڑھ کر ہم تم کو دینے والے ہیں۔ وَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو سمجھو یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ اگر نعمتوں کو نہیں بھی چھینتا ہے تو ان نعمتوں سے بندہ اپنی ہلاکت کا سامان تیار کرتا رہتا ہے۔ بھائی میں تو کبھی نماز نہیں پڑھا، میں تو ہمیشہ 40 سال سے نافرمانی کرتے آ رہا ہوں، 50 سال سے نافرمانی کرتے آ رہا ہوں، میری کوئی نعمت نہیں چھینی، میرا کوئی مال کم نہیں ہوا، میرا کوئی کاروبار کم نہیں ہوا، میرا کوئی بزنس کم نہیں ہوا، پھر کم ہوتا بول رہے ہیں آپ، کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے دوست، کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نعمت تم کو جہنم کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں۔ تمہاری نعمتیں جو تمہارے کم نہیں ہو رہے نا، لیکن تم کو جہنم کے راستے پر لے کر جا رہے ہیں، لیکن تم کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، گھوڑا وہ رات میں بھی اپنی مالک کی بات کو یس بولتا ہے، دن میں یس بولتا ہے، سب کچھ۔ بھائی گھوڑے کو انسان کیا کھلایا؟ بھائی اپنا بھی نہیں کھلایا، گھوڑے کو کسی کا دیا ہوا کھلایا تھا۔ یہ گھوڑے کو انسان چارہ کھلاتا ہے، انسان پیدا کیا؟ نہیں۔ گھوڑے کو پانی دیتا ہے کہ انسان نے پیدا کیا؟ گھوڑے کو گھر دیتا ہے کہ انسان نے اس کو پیدا کیا؟ نہیں۔ لیکن ایک دوسری کی عطا کی ہوئی چیز کو بندہ گھوڑے کو دیتا ہے تو بھی گھوڑا فرمودار بن جاتا ہے، لیکن یہاں پر انسان کو اللہ ڈائریکٹ اپنی چیزیں دے رہا ہے۔ انسان، میں نے تم کو پیدا کیا،
یہ میری نعمتیں، یہ میری نعمتیں، یہ میری نعمتیں، میری نعمتیں، ڈائریکٹ جس نے نعمتیں دیا ہے اس کا بھی بندہ شکر گزار نہیں کرتا ہے۔ ایک معمولی گھوڑے کے مقابلے میں اگر انسان اپنے آپ کمپیئر کرے تو اس کے مقابلے میں وہ زیادہ اطاعت گزار نہیں ہے۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کے عطا کی ہوئی ساری کی ساری نعمتوں پر شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔